ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا۔ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح تو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی، مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی، جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا، فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، کاروبار،
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تجارت سچائی سے کرے، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے، میرے مدرسے کے، میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دے، بارش نہیں ہوتی، تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا۔ کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما، ان کو بارش عطا فرما۔ ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی۔ یہ بارش ہو گئی نا، تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے، جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے، جو تجسس میں رہتے، انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، عام سا بندہ ہے، آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں، کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے، تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ کہا حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے، رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی، اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں گا تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا، جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے۔ محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے، فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام، بھلا گر کسی کا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے۔ کہتے میں پہلے دن گیا، اس ذوالغابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے، کہتے میں پہلے دن گیا، ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا، کہ ساؤ آخی دا پنجابی، وہ بڑا ساؤ تھا۔ کہتے وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے، یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے، 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ، تیرا مہنگا ہے۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا۔ اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی، جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا۔ میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی، میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے، تو 3 دینار اور رکھ۔ کہتے مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب میں بدل گیا ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میرے اندر تبدیلی آ گئی، مجھے کسی نے بدل دیا ہے۔ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا آتا، میں بدل گیا ہوں۔ کہتے کا بات تو بتاؤ؟ تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا،
تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں، تو رکھ۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بھلا کرنا، کسی کا نقصان نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو لوٹنا نہ۔ اب میں بدل گیا ہوں، میرے اندر انقلاب آ گیا، اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے، میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے، جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا، لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے، باقی وہ نہ اسے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ، اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے، اور بعد والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے۔ تو بھائی یاد رکھیں انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا، عمل دیکھتے ہیں لوگ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند، تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بیک ہونے لگتے۔ اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، وقت بتا کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے۔ میلاد ایک انقلاب ہے، بدل جانے کا نام۔ نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے، ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے، اتنا میں سخت مارتا تھا۔ ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ہاں، کہتے نہیں میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی، کسی کی ضرورت ہی نہیں دی، بالا دی کی مجال ہے انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے۔ اور بھائی ایسے نہ کر۔ دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے، جس کے لوگ قریب جاتے ہیں۔ تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے، اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے۔ دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا، جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی۔ تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی، اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے۔ تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ، کن کے ساتھ؟ اب تو غلام بھی نہ ہوتے ہوں نے اج 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی، وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500 اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے، اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، میں غور کرنا کہتے جی یہ سیانے نہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی۔ جیدے گھر دانے وہ دے
کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام.